نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امریکہ میں یا یورپ کے ایسے ممالک میں جہاں پر نیشنل سسٹم نہیں ہے علاج وغیرہ کے لیے، وہاں پہ بعض علماء نے، موجودہ زمانے کے فقہا نے گنجائش ہیلتھ انشورنس کی بھی دی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا ضرر ہے جو لوگوں کو ہے، اور اسلامی طور پر ایک اصول یہ ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، جب بھی مشقت ہوگی، قوی مشقت ہوگی، تو وہ آسانی کو کھینچتی ہے، اور اس کا تعین فقہا کی ذمہ داری ہے کہ کب کس مسئلے کو وہ مشقت سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، بلکہ تمام ہی انسانوں کو تقریباً ہسپتال جانا یا علاج کرانا اپنی زندگی میں پڑتا ہی ہے، یعنی ایسا شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو کبھی کسی قسم کا کوئی علاج نہ کرانا پڑا ہو، چونکہ اس کا واسطہ ہر ایک کو پڑتا ہے اور اس کے لیے صحت ضروری ہے، اس لیے اس کی گنجائش ان ممالک میں جہاں پر ایک رات کا خرچہ یا ایک ٹیسٹ یا ایک دفعہ ہاسپٹل چلے جانے کا یا جی پی کے پاس چلے جانے کا خرچہ بہت زیادہ ہے، جو لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں رہتا، بعض اوقات مقروض ہونا پڑتا ہے، تو اس صورتوں میں جن فقہا نے اجازت دی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جہاں ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سچویشن کو مفتی سے ڈسکس کرے اور اپنے بارے میں طے کرے کہ کیا ان کو کر لینا چاہیے کہ نہیں۔ امریکہ میں چونکہ ہر جگہ پرائیویٹ ہی زیادہ ہوتا ہے سلسلہ، تو اگر وہاں لوگ کرتے ہو اس فتوے پر عمل، تو اس کی گنجائش ان فقہا کے کہنے کے مطابق ہوگی۔ رہی یہ بات کہ ایسی سے ایکسٹینشن کر کے ہم لائف انشورنس کو بھی نہیں، لیکن لائف انشورنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کوئی افیکٹ اس طرح سے نہیں ہوتا لانگ ٹرم میں، مطلب یہ کہ یہ مسائل کہ کم عمری میں کسی کا انتقال ہو جائے، چھوٹے بچے کو پیچھے چھوڑ کے چلا جائے، جو جس وجہ سے لوگ لائف انشورنس کراتے ہیں، پریشانیوں کا اظہار کرتے ہوئے کہ گھر انہوں نے لیے ہوئے اور اس کو کیسے وہ پے کریں گے، یہ سارے مسائل، تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ گھر لینا کوئی فرض نہیں ہے، نہ ضروری ایسی ہے، کرائے پہ بھی رہا جا سکتا ہے، نمبر دو یہ کہ ایسے واقعات کم ہوتے ہیں کہ لوگ، یعنی ایک وبائے عام نہیں ہے، ایک بلائے عام نہیں ہے، اس میں ہر آدمی انوالو نہیں ہوتا، ہر ایک کی چھوٹی عمر میں انتقال کی خبر آ رہی ہو، تو جب ایسا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہاں پر اس کو مشقت نہیں کہا جائے گا، ایکسیپشن ہمیشہ ہوتے ہیں، اکا دکا لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہوتے، اور مرنے کے بعد ویسے ہی اس کا راستہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کی فکر اس کو ویسے بھی نہیں کرنی ہے، اپنی تو زندگی کی فکر کرنی ہے، آگے والوں کے لیے انشاءاللہ اللہ راستہ کھولیں گے۔ تو لائف انشورنس کا تو جواز نہیں اس سے کی بنیاد پہ بنایا جا سکتا، اسی لیے یہ اعتدال رکھنا ضروری ہے کہ کہاں کب وہ مشقت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ فقہا اس کا جواز قرار دے، اور جب تک وہ نہ دے اس وقت تک بچتے رہنا چاہیے۔ افضل تو یہی ہے کہ ہر حالت میں بچا جائے، لیکن جہاں مشقت ہو اور مشکلات ہوں اور کوئی اس کی بنیاد پر میڈیکل انشورنس کر لیتا ہے، ہیلتھ انشورنس، تو اس کی اگر ان فقہا کے یہاں گنجائش ہے تو ٹھیک، ان ممالک میں جہاں سے، اب جیسے یہاں پر یو کے میں کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہوگا۔ وہ کیوں کرنا چاہتا ہے کہ ذرا کیوں جو ہے وہ لمبی ہے این ایچ ایس میں، وہ تو آپ کی بیماری کو دیکھ کر کیوں بناتے ہیں، اور ایسا بہت کم، بلکہ شاید نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ کوئی شخص ویٹنگ لسٹ پہ اس لیے اس کا انتقال ہو جائے یا اس کو ایسی شدید بیماری پڑ جائے کہ اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو ٹائم بہت لگا، ایسا نہیں ہوتا، بہت خال، تو اس لیے اس کو اس بنیاد پر کہ پریشانی بہت ہے، جلدی سے دکھا لوں، جلدی پتہ چل جائے، جلدی کوئی کام ہو جائے، تو یہ سب اوور اینشیس ہونا، اور اس حوالے سے یہ سب توکل کی بھی منافی ہے، اور اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ یہاں پہ کوئی ہیلتھ انشورنس کرے۔ ہاں، ایسے ممالک میں، یورپین یا امریکہ وغیرہ میں جہاں اس طرح کے مسائل ہیں، اس کی گنجائش وہاں کے لوگوں نے اگر دی ہے تو اس کے مطابق کوئی اپنا انڈیویجول کیس دیکھ کر فیصلہ کر لے، لیکن دیگر ممالک میں نہیں، کینیڈا میں نہیں، جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے، تو اس لیے بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ بھئی مجبوری میں اجازت دی گئی ہے جہاں دی گئی ہے۔ اب یہ کہ توکل کے منافی ہیں، یقیناً بہتر یہ ہوتا کہ اور توکل کرتے اور بچتے، لیکن جہاں مشکل ہے گنجائش نکالنی پڑتی ہے، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے گنجائشیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توفیق دے اور شعور عطا فرمائے۔